فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب شہید انسانیت۔ مؤلف ہیں سید العلماء الحاج علامہ سید علی نقی النقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 26ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 394 ہے اور 27واں باب جاری ہے، جو کہ انصار امام کے حالات اور حیرت انگیز قربانیوں سے متعلق ہے اور اصحاب حسین اور انصار حسین سے متعلق۔ اگلے شہید سلمان بن مضارب بن قیس البجلی زہیر بن قین کے چچا زاد بھائی تھے۔ زہیر کے ساتھ 60 ہجری میں حج کو گئے تھے۔ واپسی میں جب زہیر امام کی نصرت کے خیال سے آپ کے ساتھ ہو لیے تو سلمان بھی ان کے ساتھ آ گئے۔ روز عاشور ظہر کے بعد شہید ہوئے۔ اگلے شہید عمرو بن قرظیہ بن کعب انصاری۔ نام و نسب: عمرو بن قرظیہ بن کعب بن عمر بن عائض بن زید بن منات بن سلبیہ بن کعب بن نخرج الانصاری۔ ان کے والد قرظہ بن کعب اصحاب رسول اللہ میں سے تھے۔ جنگ احد میں اور اس کے بعد کی لڑائیوں میں شریک ہوئے تھے۔ 23 ہجری میں خلیفہ دوم کے زمانے میں ریا ان کے ہاتھ پر فتح ہوا اور حضرت علی نے اپنی خلافت کے زمانے میں ان کو کوفے کا حاکم مقرر کیا تھا۔ پھر جب آپ جنگ صفین کے لیے جانے لگے تھے تو ان کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اور کوفے کی حکومت ابو مسعود بدری کے سپرد کی تھی۔ قرظہ سب لڑائیوں میں حضرت علی کے ساتھ رہے اور آپ ہی کے زمانے خلافت میں کوفے میں انتقال ہوا اور آپ ہی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، آپ علیہ السلام نے، یعنی حضرت علی نے۔ ایک قول یہ ہے کہ معاویہ کے ابتدائی زمانے میں جب مغیرہ بن شعبہ کا کوفے کا حاکم تھا تو انہوں نے انتقال کیا۔ ان کے 2 فرزند تھے، عمرو اور علی۔ کربلا میں عمرو امام حسین کی طرف تھے، غالباً یہی بڑے تھے، اس لیے کہ ان کے والد قرظہ بن کعب کی کنیت انہی کے نام پر ابو عمرو تھی، اور ان کا چھوٹا بھائی علی لشکر یزید میں تھا۔ عمرو بن قرظہ کوفے ہی میں رہتے تھے اور امام کی خدمت میں میدان کربلا میں پہنچے تھے محرم کی ابتدائی تاریخوں میں، جب جنگ ہونے کا قطعی فیصلہ نہ ہوا تھا۔ امام نے ان کو عمر سعد کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ تم مجھ سے شب کے وقت دونوں لشکروں کے درمیان ملاقات کرو۔ روز عاشور نماز ظہر کے بعد جب تمام اصحاب میں جذبہ فداکاری تیز ہو گیا اور شمع امامت کے پروانے جانثاری میں ایک دوسرے پر سبقت کر رہے تھے، عمرو بن قرظہ نے جنگ کرنا شروع کی اور وہ اس مضمون کے شعر پڑھ رہے تھے کہ تمام انصار کی جماعت جانتی ہے کہ میں ذمہ داری کی حدود کی حفاظت کروں گا، ایسے جواں مرد انسان کی طرح شمشیر زنی کرتے ہوئے جو پیچھے ہٹنے والا نہ ہو، حسین پر میری جان اور میرا گھر بار سب فدا ہو۔ کچھ دیر تلوار چلانے کے بعد پھر عمرو امام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ جو تیر آتا اسے اپنے اوپر روکتے اور جو وار ہوتا خود سپر بن جاتے۔ آخر زخموں سے چور ہو گئے اور امام سے مخاطب ہو کر کہا، کیوں فرزند رسول، میں نے فرض کو ادا کیا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم جنت میں میرے آگے جاؤ گے۔ رسول خدا کو میرا سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ میں بھی عنقریب آتا ہوں۔ بہادر جاں باز زخموں کی کثرت سے زمین پر گرا اور جاں بحق ہو گیا۔ ان کا بھائی علی بن قرظہ جو فوج عمر سعد میں تھا سب سے باہر نکلا اور امام کو ناشائستہ الفاظ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نے میرے بھائی کو گمراہ کیا اور ورغلا کر قتل کرا دیا۔
امام نے فرمایا کہ خدا نے تیرے بھائی کو گمراہ نہیں کیا بلکہ اس کی ہدایت کی اور گمراہی میں تجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس نے کہا خدا مجھے غارت کرے اگر میں تمہیں قتل نہ کروں یا اس کوشش میں خود ہلاک نہ ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے حملہ کیا۔ نافع بن ہلال نے آگے بڑھ کر اس پر نیزے کا وار کیا جس سے وہ گر گیا۔ صفحہ نمبر 396 اور اگلے شہید نافع بن ہلال جملی۔ نام و نسب نافع بن ہلال بن نافع بن جمل بن سعد الاشرا بن مزہج اپنے قبیلے کے سردار اور بہادر شخص تھے۔ حافظ قرآن بھی تھے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے اصحاب میں سے اور احادیث کے حامل تھے۔ آپ کے ساتھ جمل، صفین اور نہروان کی لڑائیوں میں شریک بھی ہوئے تھے۔ عراق کی طرف امام کی روانگی کی اطلاع پا کر کوفے سے روانہ ہوئے تھے اور راستے میں جماعت حسینی سے ملحق ہو گئے تھے اس وقت جب کہ جناب مسلم کی خبر شہادت بھی نہ آئی تھی۔ ان کا ایک گھوڑا جس کا نام کامل تھا کوفے میں رہ گیا تھا اور اس کے متعلق انہوں نے ہدایت کر دی تھی کہ وہ بعد میں ان کے پاس پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ عذب الحجنات میں عمرو بن خالد سیدوی، مجموعہ بن عبداللہ آئزی اور جندہ بن حارث سلیمانی وغیرہ 5 آدمیوں کا قافلہ حسینی جماعت سے ملحق ہوا تھا اور اس کے ساتھ یہ گھوڑا بھی تھا۔ حر سے ملاقات اور گفتگو کے بعد ذو حسم میں امام نے جو خطبہ دیا تھا اس کے جواب میں انہوں نے پرزور تقریر کی تھی۔ کربلا میں جب نہر پر دشمنوں کی مزاحمت شروع ہوئی اور امام اور ان کے ساتھیوں پر پیاس کا غلبہ ہوا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی ابو الفضل عباس کو پانی لانے پر مامور کیا۔ جناب عباس 20 سوار اور 20 پیادوں کے ساتھ 20 مشکیزیں لے کر آگے بڑھے اور نہر کے قریب پہنچے تو نافع بن ہلال نے علم اپنے ہاتھ میں لیا اور سب سے آگے ہو گئے۔ عمرو بن حجاج زبیدی نے جو نہر کا محافظ تھا ٹوکا اور کہا کون ہے جو نہر پر جا رہا ہے؟ چونکہ عمرو بن الحجاج قبیلہ زبیدہ سے تھا جو مزہج اور مراد کی ایک شاخ ہے، اور قبیلہ جمل سے جن سے نافع تھے یہ بھی مراد کی ایک شاخ ہے۔ اس لیے نافع نے جب اپنا نام بتایا اور قبیلے کا پتہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم پانی پینے آئے ہیں تو عمرو نے کہا تم شوق سے پیو، تمہیں پینا گوارا ہو۔ نافع نے جواب میں کہا میں اکیلا تھوڑی پیوں گا، در صورت یہ کہ حسین اور ان کے سب اصحاب پیاسے ہوں۔ یہ سنتے ہی فوج مخالف آگے بڑھی اور یہ کہتے ہوئے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ان تک پانی پہنچ سکے، ہم یہاں مقرر اسی لیے کیے گئے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ بھی جماعت حسینی تک نہ جانے دیں۔ نافع ان لوگوں سے گفتگو کے لیے آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگ تیزی سے مشکیں پانی سے بھر لو۔ چنانچہ ساتھیوں نے جلدی جلدی پانی بھر لیا اور جب ادھر سے نگہبانوں کی فوج آگے بڑھی تو ابو الفضل عباس کے ساتھ نافع بن ہلال اور دوسرے بہادروں نے اس کا مقابلہ کر کے پیچھے ہٹا دیا۔ اس دوران میں وہ لوگ جو مشقیں لیے ہوئے تھے ساحل سے اوپر آ گئے تھے اور چنانچہ بہادروں نے ان کو خیمہ حسینی کی طرف روانہ کر دیا اور خود وہیں کھڑے رہے۔ پاسبانوں کی فوج نے پھر بڑھ کر حملہ کیا۔ اس موقع پر نافع بن ہلال نے عمرو بن الحجاج کی فوج میں سے ایک شخص پر جو قبیلہ صدہ سے تھا نیزے کا وار کیا جس کے بعد وہ ہلاک ہو گیا۔ بہر صورت اصحاب حسین پانی کو لے کر خیام حسینی تک پہنچ گئے جو اتنی بڑی جماعت کے لیے جن کے ساتھ گھوڑے بھی تھے صرف ذرا ہی سی دیر کے لیے تسکین عطش کا باعث ہو سکتا تھا۔ روز عاشور جنگ چھڑنے کے بعد ہی سے نافع کا ولولہ جنگ کام کرنے لگا تھا۔ چنانچہ افواج مخالف کے ایک پہلوان مذاہب بن حریث کے ساتھ ان کا 10 ب10 کامیاب مقابلہ ہوا تھا۔ اس کے بعد عمرو بن قرظہ کی شہادت کے موقع پر جب ان کے بھائی علی بن قرظہ نے امام کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے اور حملہ کیا تو نافع نے اس کا مقابلہ کر کے اسے مغلوب کیا تھا۔ نافع تیر اندازی میں بڑے مشتاق اور یگانہ روزگار تھے۔ انہوں نے اپنے تیروں کے سوقار پر اپنا نام لکھ دیا تھا اور تیروں کو زہر میں بجھا لیا تھا۔ چنانچہ ظہر کے بعد انہوں نے تیر لگانا شروع کیا اور کہتے جاتے تھے کہ میں جملی ہوں اور علی کے دین پر ہوں، اور افواج مخالف کے 12 آدمیوں کو اس طرح قتل کیا اور بہت سوں کو زخمی، یہاں تک کہ دشمنوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر کر مارنا شروع کیا جس سے دونوں بازو ان کے شکستہ ہو گئے اور وہ گرفتار کر لیے گئے۔ شمر سپاہیوں کی ایک جمعیت کے ساتھ ان کو پکڑ کر عمر سعد کے پاس لے گیا۔
اس حالت میں کہ ان کی داڑھی سے خون ٹپک رہا تھا۔ ان کو دیکھ کر اس نے کہا، نافع، یہ تم نے اپنے نفس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نافع نے کہا، میرے ضمیر سے خدا واقف ہے، خدا کی قسم میں نے 12 آدمی تم میں سے جان سے مارے ہیں اور زخمیوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ مجھے مسرت ہے کہ میں نے اپنے فرض کے ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔ اگر میرے بازو ٹوٹ نہ جاتے تو تم مجھے اس طرح ہرگز گرفتار نہ کر سکتے تھے۔ شمر نے کہا، اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عمر سعد نے جواب دیا، تم گرفتار کر کے لائے ہو، تم کو اختیار ہے۔ شمر تلوار کھینچ کر بڑھا تو نافع نے کہا، اگر تو مسلمان ہوتا تو کبھی ہم لوگوں کے خون پر ہاتھ نہ پھیرتا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم لوگوں کی موت بدترین خلائق افراد کے ہاتھ میں قرار دی۔ شمر نے تلوار لگائی، نافع شہید ہوئے۔ پست حوصلہ اور کمینہ فطرت شمر اس زخمی اور مجبور مجاہد کو قتل کر کے فتح مندی کا احساس کرنے لگا اور رزق کے اشعار زبان پر جاری کر کے حسین کے باقی ماندہ اصحاب پر حملہ آور ہوا۔ صفحہ نمبر 399۔ اگلے شہید شوذب بن عبداللہ۔ ہمدان کی ایک شاخ قبیلہ شاکر کے غلام زادوں سے وہ اور عابس بن ابی شبیب شاکری سے وابستہ تھے۔ شیعان کوفے میں اپنے اوصاف کی بنا پر نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ ایک طرف تو میدان جنگ کے شہسوار تھے، دوسری طرف احادیث کے حافظ اور حضرت علی ابن ابی طالب سے استفادہ کیے ہوئے تھے اور کوفے میں اس باب میں مرجیت رکھتے تھے۔ لوگ ان سے احادیث حاصل کرنے آیا کرتے۔ جب عابس مسلم بن عقیل کا خط لے کر کوفے سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے تو شوذب بھی ان کے ساتھ تھے اور امام حسین کے ہمراہ مکہ معظمہ سے پھر عراق آئے اور کربلا پہنچے تھے۔ روز عاشور عابس نے اپنے باوفا غلام سے کہا، کیوں شوذب، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ شوذب نے کہا، ارادہ کیا ہے؟ یہی کہ آپ کے ساتھ رہ کر فرزند رسول کی نصرت میں جنگ کروں گا اور قتل ہو جاؤں گا۔ عابس نے کہا، شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اچھا تو پھر آگے بڑھو اور امام پر جان نثار کرو تاکہ امام تمہاری مصیبت میں اسی طرح دیکھ لیں جیسے اپنے دوسرے اصحاب کی دیکھی، اور میں بھی تمہارے غم کو برداشت کر کے ثواب کا مستحق بنوں۔ یقیناً اگر اس وقت کوئی ایسا شخص میرے ساتھ ہوتا جس پر مجھے اس سے زیادہ اختیار حاصل ہوتا جتنا مجھے تم پر ہے، تو میری خوشی یہ ہوتی کہ وہ میرے سامنے جائے تاکہ میں اس کے غم کو برداشت کروں، کیونکہ آج وہ دن ہے جس میں انسان سے جتنا ہو سکے اتنا اجر و ثواب حاصل کر لے، اس لیے کہ آج کے دن کے بعد ہمارے عمل کا دفتر بند ہو جائے گا اور حساب کے سوا کچھ رہ نہیں جائے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں اطمینانی حالت میں شاعری کے طور پر ہر شخص کہہ سکتا ہے، لیکن عین مصیبت کے موقع پر واقعی طور پر ان کا اس طرح کہنا، عمل سے ان کی تصدیق ہوتی ہے، بہت مشکل ہے۔ الفاظ سے صاف ظاہر تھا کہ راہ حق میں مصائب اٹھانے کا ایک شوق ہے اور تکالیف کے برداشت کرنے کا ولولہ جو خود اختیاری طور پر عملی اقدامات کا محرک ہے۔ بہرطور شوذب آگے بڑھے، امام حسین علیہ السلام کو سلام کر کے رخصت ہوئے اور جنگ کر کے شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 400۔ اگلے شہید عابس بن ابی شبیب شاکری۔ نام و نسب: عابس بن ابی شبیب بن شاکر بن ربیعہ بن مالک بن صعب بن مطویہ بن کثیر بن مالک بن حشم بن حاشد الحمدانی شاکری۔ بنو شاکر قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ تھی اور انہی کی نسبت حضرت علی ابن ابی طالب نے جنگ صفین کے موقع پر فرمایا تھا کہ اگر ان کی تعداد 1000 ہو جائے تو خدا کی عبادت اس طرح ہونے لگے جس طرح کے ہونی چاہیے۔ یہ لوگ بڑے شجاع اور جنگ آزما تھے اور فتیان الصبا کے لقب سے مشہور تھے، جس کے معنی ہیں کہ وقت صبح کے جواں مرد۔ چونکہ غارت گری جنگ کا مقابلہ زیادہ تر اوقات صبح میں ہوتا ہے، اس لیے اس وقت کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ ہمدان کی ایک دوسری شاخ بنو وادا کے پاس ان لوگوں نے جا کر قیام کیا تو پھر یہ بھی ان کی طرف منسوب ہونے لگے اور اسی لیے عابس شاکری بھی کہا جاتا تھا اور دادائی بھی کہا جاتا تھا۔ عابس شیعان کوفہ میں سے رئیس قوم، بہادر، مقرر، عبادت گزار اور شب زندہ دار تھے۔ متعدد لڑائیوں میں کار نمایاں انجام دے چکے تھے اور دلوں پر ان کی شجاعت کا سکہ قائم تھا۔ جب مسلم بن عقیل کوفے میں وارد ہوئے تھے
اور آپ نے پہلا جلسہ منعقد کر کے امام حسین علیہ السلام کا خط سنایا تھا تو اس وقت سب سے پہلے عابس ہی کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں دوسروں کا ذمہ دار نہیں، مگر جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں نے طے کر لیا ہے کہ آخری دم تک آپ لوگوں کا ساتھ دوں گا۔ ان کی تقریر اتنی جامع اور پرمغز تھی کہ حبیب ابن مظاہر نے ان کی تعریف کی تھی اور انہی کی تائید میں اپنی نصرت اور وفاداری کا عہد کیا تھا۔ جب کوفے کے 18,000 آدمیوں نے مسلم کی بیعت کر لی اور آپ نے اس صورتحال سے مطمئن ہو کر امام حسین علیہ السلام کو اطلاع دینا چاہی تو آپ نے وہ خط عابسی کے ہاتھ مکہ بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ اس خط کو لے کر امام حسین کے پاس پہنچے اور پھر آپ سے جدا نہیں ہوئے۔ ان کا غلام شوذب ان کے ساتھ تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے غلام کو اپنی طرف سے حسین پر نثار کیا۔ جب شوذب درجہ شہادت پر فائز ہو چکے تو عابس نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ باخدا روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں جو مجھے آپ سے زیادہ عزیز و محبوب ہو۔ اگر مجھے قدرت ہوتی کہ میں اپنی جان سے زیادہ کوئی عزیز شے آپ کی خدمت میں پیش کروں تو ایسا ہی کرتا، مگر اب تو بس میری جان باقی ہے۔ بس آپ اجازت دیجیے میں آخری سلام عرض کرتے ہوئے خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے اور آپ کے پدر بزرگوار کے دین پر قائم ہوں۔ ان الفاظ کو کہہ کر امام سے رخصت ہوئے اور تلوار کھینچے ہوئے صفوف مخالف کے سامنے پہنچے۔ ان کی پیشانی پر اس وقت ایک زخم موجود تھا جو شاید پہلے کسی حملے میں آ گیا تھا۔ فوج کوفہ کا ایک شخص ربیع بن تمیم جو واقع کربلا میں موجود تھا بیان کرتا ہے کہ میں نے عابس کو آتے دیکھا تو پہچان لیا، اس لیے کہ میں انہیں اس سے پہلے لڑائیوں میں دیکھ چکا تھا اور ان کی شجاعت سے واقف تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ایھا الناس، یہ شیروں کا شیر ہے، یہ ابن ابی شبیب ہے، دیکھو کوئی ایک شخص تم میں سے اس کے مقابلے کو باہر نہ نکلے۔ عابس نے آواز دینا شروع کی، کیا کوئی مرد میدان نہیں جو ایک مرد میدان کے مقابلے کو نکلے؟ مگر فوج یزید میں سے کوئی شخص بھی باہر نہ نکلا۔ عمر سعد نے کہا، اس بہادر کو پتھروں سے مار لو۔ چنانچہ ہر طرف سے پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ یہ عجیب طریقہ جنگ دیکھ کر عابس نے زرہ اور خود بختر اتار کر پھینک دیا اور تلوار سونت کر صفوف مخالف پر ٹوٹ پڑے۔ جس صف کی طرف رخ کرتے تھے سینکڑوں آدمی ان کے سامنے سے بھاگتے نظر آتے تھے۔ تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد فوج کے ایک بڑے حصے نے ان کو چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دیا، پھر ان کا سر قلم کیا گیا اور بہت سے آدمیوں نے آپس میں جھگڑنا شروع کیا۔ ہر ایک کہتا تھا اس شخص کو میں نے قتل کیا۔ بالآخر عمر سعد نے اس کا یہ کہہ کر فیصلہ کیا کہ جھگڑا نہ کرو، اس شخص کا قاتل کوئی ایک نہیں ہو سکتا، تم سب اس کے قاتل ہو۔ اس طرح یہ نزاع برطرف ہوئی۔ صفحہ نمبر 402 اور اگلے شہید 2 ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن فرزندان عروہ بن حراق غفاری۔ ابو ذر غفاری کے قبیلے سے حراق غفاری اصحاب امیر المومنین میں سے تھے اور آپ کے ساتھ جمل، صفین اور نہروان کے معرکوں میں شریک رہے تھے۔ ان کے دونوں پوتے عبداللہ اور عبد الرحمن اشراف اور شجاعان کوفہ میں سے شیعان علی میں ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ دونوں بھائی امام حسین کے پاس میدان کربلا میں پہنچے اور آپ کے انصار میں شامل ہوئے۔ ظہر کے وقت سخت سے سخت مقابلہ ہوتا رہا اور اصحاب حسین میں سے ہر ایک کی اب یہ کوشش تھی کہ میں اپنی جان پہلے نثار کروں۔ چنانچہ ان دونوں بھائیوں نے امام کی خدمت میں عرض کیا، یا ابا عبداللہ، ہمارا سلام قبول کیجیے۔ دشمن اب آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارا بس نہیں چلتا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ خود آپ کے سامنے قتل ہو جائیں اور آپ کی نصرت کا حق ادا کریں۔ امام نے فرمایا، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا کرے، آؤ میرے قریب آؤ۔ یہ دونوں امام کے قریب ہی اس فوج سے جو بڑھ آئی تھی برسر پیکار ہو گئے اور یہ رس پڑتے جا رہے تھے۔ تمام بنی غفار اور خندف اور بنی نزار کے قبائل اس بات سے واقف ہیں کہ ہم فاسق و فاجر گروہ پر حملہ کریں گے، باڑدار باران شمشیروں کے ساتھ۔ اے میرے رفیقو، آل رسول کی حفاظت میں شمشیر و نیزے کے ساتھ جنگ میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھو۔ آخر دونوں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 403 اگلے شہید حنظلہ بن اسد شبامی۔ نام و نسب حنظلہ بن اسد بن شبام
بن عبداللہ بن اسد بن حاشد بن حمدان الحمدانی الشبامی۔ شیعان کوفے میں سے نامور اور خوش تقریر، بہادر اور حافظ قرآن تھے۔ امام حسین کے پاس آپ کے میدان کربلا میں وارد ہونے کے بعد پہنچے تھے اور امام نے گفتگو صلح کے دوران میں اکثر ان کو عمر سعد کے پاس بسلسلہ نامہ اور پیغام بھیجا تھا۔ روز عاشور ظہر کے بعد جب حسینی مجاہدوں میں سے بہت سے شہید ہو چکے تو وہ امام کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور فوج کوفہ کو مخاطب کر کے آواز بلند کہنے لگے، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تمہارے متعلق اندیشہ ہے اس روز بد کا جو بہت سی قوموں کو نصیب ہوا، جیسے قوم نوح اور عاد اور سمود وغیرہ، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا بلکہ ان کی بدعمالیوں ہی کا بدلہ دیتا ہے۔ اے میری قوم، میں تمہارے لیے اندیشہ رکھتا ہوں قیامت کے دن سے، جب کہ تم اس دنیا سے پشت پھراؤ گے اور کوئی تمہارا بچانے والا خدا کے عذاب سے نہ ہوگا، اور جس کی ہدایت سے خدا ہاتھ اٹھا لے پھر اس کی ہدایت کون کر سکتا ہے؟ اے میری قوم، حسین کو قتل نہ کرو، نہیں تو خدا تم پر عذاب نازل کرے گا، اور جھوٹ کہنے والوں کا انجام ناکامی ہے۔ دشمن پر ایسی تقریروں سے اثر ہی کب ہوتا تھا؟ امام نے پکار کر فرمایا، اے ابن اسد، خدا اپنی رحمت تمہارے شامل حال کرے۔ یہ لوگ عذاب کے مستحق تو اسی وقت ہو گئے جب انہوں نے حق بات کو قبول نہ کیا اور تم لوگوں کے خلاف فوج کشی کی، چہ جائے کہ اب تو یہ تمہارے بہت سے نیک ساتھیوں کو قتل بھی کر چکے ہیں۔ حنظلہ نے کہا، حضور سچ فرماتے ہیں، حضور سے بڑھ کر ان باتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اچھا تو اجازت دیجیے کہ ہم بھی جائیں خدا کی طرف اور اپنے ساتھیوں سے ملحق ہوں۔ امام نے فرمایا، جاؤ، دنیا اور آخرت کی نیکی اور ایسی سلطنت کی طرف جس کو زوال نہیں۔ حنظلہ نے رخصتی اور کا سلام کیا، میدان جنگ میں گئے، لڑے اور شہید ہو گئے۔ اگلے شہید صفحہ نمبر 404 اور اگلے شہید دو ہیں، سیف بن حارث بن سری اور مالک بن عبد بن سری بن جابر حمدانی، دونوں چچا زاد اور ایک ماں کی اولاد تھے۔ ان دونوں میں جب صلح کی گفتگو ہو رہی تھی، میدان کربلا میں پہنچ کر جماعت حسینی سے ملحق ہوئے تھے۔ ان کا غلام شبیب بھی ان کے ساتھ تھا اور حملہ اولیٰ میں شہید ہوا تھا۔ روز عاشور جب بازار شہادت گرم تھا تو یہ دونوں جوان امام کے نزدیک کھڑے ہو کر رونے لگے۔ یہ ان کے دل کی بے چینی تھی جس نے الفاظ کو سرے اشک غم کی صورت میں تبدیل کر دیا تھا، اور ان کے منہ سے رنج کی وجہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ ان کی اس حالت کا مشاہدہ کر کے امام نے فرمایا، کیوں میرے بھائی کے فرزندوں روتے کیوں ہو؟ دیکھو تھوڑی دیر میں تمہارے لیے خوشی ہی خوشی کا سامان مہیا ہوں گے۔ دونوں نے عرض کیا، ہماری جان آپ پر قربان، ہم اپنے لیے تھوڑی روتے ہیں، ہمیں تو آپ کی بے کسی پر رونا آ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے اور پورے طور پہ ہم سے آپ کی حفاظت کا امکان نہیں رہا۔ امام نے فرمایا، تمہیں اس صدمے پر جو میری وجہ سے ہے اور اس ہمدردی پر جو میرے ساتھ ہے، خدا بہترین جزا عطا فرمائے۔ حنظلہ بن اسد شبامی کی شہادت کے بعد وہ دونوں حسین کی خدمت میں سلام آخر بجلائے اور لڑ کر شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 405 اگلے شہید جون، غلام ابو ذر غفاری، نام و نسب جون بن ہوئی بن قتادہ بن عوار بن سعادہ بن عوف بن کعب بن ہوئی مولا ابی ذر غفاری، حبشی نسل سے، فضل بن عباس بن عبد المطلب کے مملوک تھے۔ حضرت علی سے 150 اشرفی میں انہیں خرید فرمایا تھا اور ابو ذر غفاری کو ہبہ کر دیا تھا تاکہ ان کی خدمت کریں۔ چنانچہ وہ ابو ذر کے ساتھ رہے یہاں تک کہ ربضہ میں بحالت جلاوطنی بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب 22 ہجری میں ابو ذر کا انتقال ہوا تو جون مدینے واپس آ کر پھر حضرت علی کی خدمت میں رہنے لگے۔ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو۔ جب 32 ہجری میں ابو ذر کا انتقال ہوا تو جون مدینے واپس آ کر پھر حضرت علی کی خدمت میں رہنے لگے اور آپ کی شہادت کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے پاس رہے۔
روز عاشور جب جنگ کے شعلے بلند ہو گئے تو جون نے بھی امام حسین علیہ السلام سے اجازت جہاد طلب کی۔ آپ نے فرمایا تم ہمارے ساتھ راحت کے لیے تھے، اب ہماری وجہ سے کیوں مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو؟ یہ سننا تھا کہ جون نے آپ کے قدموں میں گر کر عرض کیا، فرزند رسول، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ راحت کے زمانے میں تو میں آپ کے یہاں کے پیالے چاٹوں اور اب سختی کے وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر چل دوں؟ خدا کی قسم میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میرا حسب اور نسب پست اور رنگ سیاہ ہے۔ آپ اپنے طفیل مجھے جنت کا مستحق بنا دیجئے کہ میری بو خوشبو سے بدل جائے، میرا حسب اور نسب باوقار ہو جائے اور میرا رنگ سفید ہو جائے۔ بخدا میں آپ سے جدا نہ ہوں گا جب تک کہ یہ سیاہ خون آپ بزرگواروں کے نورانی خون میں مل نہ جائے۔ بہرطور اجازت جنگ ملنے پر جون نے میدان جنگ میں آ کر رسم پڑھنا شروع کیا۔ ذرا کفار دیکھیں کہ ایک سیاہ فام شمشیر اور نیزے سے کس طرح جنگ کرتا ہے۔ آل رسول کی نصرت اور حمایت میں اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے دل میں جون کے وہ الفاظ گھر کر چکے تھے، اس لیے آپ جب ان کی لاش پر تشریف لائے تو دعا کی، خداوندہ اس کے چہرے کو روشن کر دے اور اس کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے اور اسے صالحین کے ساتھ محشور کر، اے محمد اور آل محمد کے حقیقی معرفت رکھنے والوں میں محسوب فرما۔ صفحہ نمبر 406 اگلے شہید غلام ترکی۔ حافظ قرآن امام حسین علیہ السلام کے غلام تھے جن کو آپ نے اپنے فرزند علی ابن الحسین یعنی زین العابدین کو ہبہ کیا تھا۔ انہوں نے امام سے اجازت جہاد مانگی تو آپ نے فرمایا، خیمے میں جا کر اپنے آقا سے اجازت حاصل کرو۔ چنانچہ وہ اجازت حاصل کرنے کے بعد تمام اہل حرم کی خدمت میں سلام آخر بجا لا کر میدان جنگ میں آئے اور یہ رسم پڑھنے لگے، سمندر میں میرے نیزے اور شمشیر کی گرمی سے آگ لگ جاتی ہے اور فضا میرے تیروں کی پرواز سے مملو ہو جاتی ہے۔ جب میری تلوار میرے ہاتھ میں چمکتی ہے تو مغرور حاسد کا دل شگافتہ ہو جاتا ہے۔ جنگ کر کے انہوں نے بہت سے آدمیوں کو قتل کیا، بالآخر زخمی ہو کر گر گئے۔ امام حسین علیہ السلام ہی کی لاش پر سرہانے تشریف لائے۔ امام حسین علیہ السلام ان کی لاش پر سرہانے تشریف لائے اور گلے میں باہیں ڈال دیں اور رخسارہ اپنا ان کے رخسارے پر رکھ دیا۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور اس عزت افزائی کو دیکھ کر مسکرائے تے ہوئے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ صفحہ نمبر 407 اگلے شہید انس بن حارث اسدی۔ نام و نسب انس بن حارث بن نبیہ بن کاہل بن عمرو بن صعب بن اسد بن خزیمہ اسدی کاہلی، اصحاب رسول میں سے حدیث کے راوی تھے۔ وہ پیغمبر خدا کی زبانی شہادت حسین کی خبر سن کر نصرت کے ارادے سے اس دن کے منتظر رہنے لگے۔ واقع کربلا کے موقع پر بہت کبیر السن ہو چکے تھے، مگر جذبہ ایمانی ایسا رکھتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا پہنچے اور روز عاشورہ اجازت جہاد حاصل کرنے کے بعد انہوں نے امامے سے اپنی کمر چست باندھی اور بھووں کو جو آنکھوں پر لٹک آئی تھیں اونچا کر کے رومال سے پیشانی پر باندھا۔ امام نصرت دین میں ان کا یہ اہتمام دیکھ دیکھ کر رو رہے تھے اور فرما رہے تھے، شکر اللہ یا شیخ، یعنی اے بڈھے مجاہد، خدا تیرے حسن عمل کی قدر کرے۔ بالآخر وہ جنگ کر کے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ صفحہ نمبر 408 اگلے شہید حجاج بن مسروق جوفی۔ جوف بن سعد العشیرہ کی نسل سے کوفے کے معزز شیعہ تھے اور حضرت علی بن ابی طالب کی صحبت سے شرف یاب ہوئے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں قیام گزین تھے تو وہ کوفے سے جا کر آپ کے ہمراہ رکاب ہوئے اور اوقات نماز میں اذان کی خدمت انجام دینے لگے۔ جب امام مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ تھے۔ چنانچہ اس موقع پر جب ہر کے لشکر سے ملاقات ہوئی تھی اور نماز ظہر کا وقت آیا تھا تو تاریخ میں یہ تصریح موجود ہے کہ حسین نے حجاج بن مسروق کو اذان کا حکم دیا۔ روز عاشورہ انہوں نے بھی اذن جہاد حاصل کیا، میدان میں جا کر رسم پڑھا، جنگ کر کے بہت سے دشمنوں کو قتل کیا اور آخر جام شہادت نوش کیا۔ صفحہ نمبر 408 اگلے شہید زیاد بن عریب حمدانی۔
نام و نسب: ابو عامر زیاد بن عمرو بن عریب بن حنظلہ بن دارم بن عبداللہ بن کعب سعید الحمدانی۔ ان کے باپ کو خدمت رسول خدا میں حضوری کا شرف حاصل تھا اور خود زیاد بڑے عابد و زاہد، شب زندہ دار اور تہجد گزار تھے اور شجاعت میں بلند پایہ رکھتے تھے۔ روز عاشور سخت جنگ کرنے کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ صفحہ نمبر 408۔ اگلے شہید: سالم بن عمرو بن عبداللہ مولا بن بنی المدینۃ الکلبی، بنو مدینہ قبیلہ کلب قضایہ کی ایک شاخ تھی۔ زید بن حارثہ صحابی اور محمد بن صائب کلبی صاحب تفسیر بھی اسی نسل سے تھے۔ سالم اسی خاندان کے غلام تھے اور شیعان کوفہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے تھے اور آپ کی شہادت کے بعد گرفتار کر لیے گئے تھے، مگر کسی طرح موقع پا کر رہا ہو گئے اور اپنی قوم میں مخفی ہو گئے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے میدان کربلا میں وارد ہونے کی خبر سنی تو قبیلہ کلب کے لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچ کر آپ کے انصار میں داخل ہوئے اور روز عاشورہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ صفحہ نمبر 409۔ اگلے شہید: سعد بن حارث مولا امیر المومنین، حضرت علی بن ابی طالب کے غلام تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد امام حسن اور پھر امام حسین کی خدمت میں رہے۔ مدینے سے کربلا تک آپ کے ساتھ آئے تھے اور روز عاشور انہوں نے بھی اپنی جان آپ پر نثار کی تھی۔ اگلے شہید: عمر بن جندب حضرمی، شیعان کوفہ میں سے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ جمل اور صفین کے معرکوں میں شریک ہوئے تھے۔ 51 ہجری میں جب حجر بن عدی کا حکومت بنی امیہ سے تصادم ہوا تھا تو وہ حجر کے آوان میں داخل تھے اور اسی لیے جب حجر کو گرفتار کر کے شام بھیجا گیا تو وہ روپوش ہو گئے تھے اور زیاد بن ابیہ کے ہلاک ہونے کے بعد کوفے واپس آئے تھے۔ جب مسلم بن عقیل کوفے میں وارد ہوئے تھے تو وہ ان کے انصار میں شریک ہو گئے تھے اور مسلم کی شہادت کے بعد مخفی طور پر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ روز عاشور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اگلے شہید: قنب بن عمرو النمری، شیعان بصرہ میں سے تھے۔ حجاج بن زید سعادی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روز عاشور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ صفحہ نمبر 410۔ اگلے شہید: یزید بن ثبیت العبدی، وہ شیعان بصرہ اور ابو الاسود دوئلی شاگرد حضرت علی بن ابی طالب کے مصاحبین میں سے تھے۔ جب امام حسین مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے تو ابن زیاد نے اپنے نائب کو جو بصرہ میں تھا خط لکھا تھا کہ بصرہ کے لوگوں سے ہوشیار رہنا، کوئی شخص نصرت حسین کے لیے وہاں سے آنے نہ پائے، مگر بصرہ میں عبد قیس کے قبیلے کی ایک خاتون ماریہ بنت منقذ بڑی محب اہل بیت تھیں اور ان کا مکان شیعان بصرہ کے اجتماع کا مرکز تھا۔ چنانچہ انہی کے مکان میں ایک جلسے کے دوران میں یزید بن ثبیت نے نصرت حسین کے ارادے کا اظہار کیا تھا اور اپنے 10 فرزندوں کو بھی اس کی ترغیب دلائی تھی، مگر ان میں سے صرف 2 تیار ہوئے تھے، عبداللہ بن ثبیت اور عبید اللہ بن ثبیت، جن کا تذکرہ اس کتاب میں پہلے ہم کر چکے۔ ان کے ساتھ بہت سے ساتھیوں نے جس مکان میں جمع ہوا کرتے تھے ان کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہا، مگر انہوں نے ان کے مشوروں کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور چل کھڑے ہوئے اور کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے اور بالآخر عراق کے راستے میں ابتہا کی منزل پر امام وارد ہوئے تھے۔ جب یہ لوگ اس مقام پر پہنچ کر امام کے خیمے کی طرف شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے گئے تو امام خود ان کے آنے کی خبر سن کر ان سے ملنے کے لیے دوسرے راستے سے ان کی جائے قیام پر تشریف لے جا چکے تھے اور جب انہوں نے نہ پایا تو وہیں انتظار کے لیے بیٹھ گئے۔ یہ لوگ امام کے ان کے خیمے میں موجود تھے ہونے سے مایوس ہو کر واپس ہوئے تو امام کو اپنے یہاں ہی بیٹھا ہوا پایا۔ اس وقت ان کی خوشی کا اندازہ غیر ممکن تھا۔ انہوں نے آیت قرآن پڑھی کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے مومنین کو خوش ہونا چاہیے۔ اس کے بعد امام کی خدمت میں سلام عرض کیا اور عزم نصرت کا اظہار کیا۔ امام نے دعائے خیر دی۔ روز عاشورہ وہ اپنے فرزندوں کے بعد جنگ کر کے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ صفحہ نمبر 411۔ اگلے شہید: یزید بن مغفل جوفی،
اصحاب علی ابن ابی طالب میں سے تھے اور آپ کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے تھے۔ خریز بن راشد ناجی نے جب سرزمین احواز میں خروج کیا تھا تو حضرت علی نے معقل بن قیس کی سرگردگی میں اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کیا تھا۔ اس لشکر میں یزید بن مخفل میمنہ فوج کے سردار مقرر ہوئے تھے۔ مرزبانی نے موجب الشعراء میں ان کا ذکر کیا اور لکھا کہ وہ تابعین میں محسوب ہیں اور ان کے باپ صحابہ میں سے تھے۔ انہوں نے روز عاشور امام حسین کی نصرت کی جنگ کے موقع پر رس پڑھ رہے تھے۔ اگر نہ پہچانتے ہو تو مجھے پہچان لو کہ میں مخفل کا فرزند ہوں، میدان جنگ کا شہسوار اور مکمل اسلحہ رکھنے والا ہوں۔ میرے ہاتھ میں تیر شمشیر رہتی ہے جس کو غبار جنگ کے اندر شہسوار دشمن کے سر پر بلند کرتا ہوں، اور بالآخر درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اگلے شہید رافع بن عبداللہ مولا بن مسلم الازدی مسلم بن کثیر عارج کے غلام تھے۔ اپنے مالک کے ساتھ کربلا آئے تھے اور روز عاشورہ بعد ظہر جنگ کر کے شہید ہوئے۔ اگلے شہید بشر بن عمرو بن الاحدوث الحضرمی الکندی، یہ حضر الموت کے رہنے والے تھے، لیکن کوفے میں محلہ بنی کندہ میں قیام کرنے سے کندی کہے جانے لگے۔ جب کربلا میں صلح کی گفتگو ہو رہی تھی تو اس زمانے میں آ کر انصار حسین میں شامل ہوئے تھے، اور روز عاشور انہیں خبر ملی تھی کہ ان کے فرزند عمرو رے کی سرحد میں قید ہو گیا ہے۔ اس وقت امام حسین نے ان سے کہا تھا کہ تم خاص طور پر میری بیعت سے آزاد ہو، جاؤ اور اپنے بیٹی کی رہائی کا بندوبست کرو، مگر ان کے جذبہ ایمانی نے ان کو اس کی اجازت نہ دی۔ چنانچہ وہ امام حسین کا ساتھ چھوڑ کر نہ گئے اور اصحاب حسین کے سلسلے میں تقریباً بالکل آخر میں شہید ہوئے۔ اور آخری شہید ہیں سوید بن عمرو بن ابی المتاع الخثعی، ضعیف العمر، عابد و زاہد اور بڑے نماز گزار، اور متعدد لڑائیوں میں شریک ہو کر کارہائے نمایاں انجام دے چکے تھے۔ روز عاشور شریک جنگ تھے اور اصحاب حسین میں سب سے آخر میں وہی ایک باقی رہ گئے تھے۔ چنانچہ بشر بن عمرو حضرمی کے بعد انہوں نے میدان میں نکل کر جنگ کی اور بالآخر وہ اس درجے زخمی ہو کر گرے کہ عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ ان کی روح جسم سے مفارقت کر گئی ہے، مگر حقیقتاً ان میں جان باقی تھی۔ چنانچہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تو انہیں ہوش آیا اور ان کے کان میں آواز آ گئی کہ حسین قتل ہو گئے۔ بس وہ بے تاب ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی تلوار لوگ لے جا چکے تھے۔ ایک چھرا موجود تھا، اس سے انہوں نے اپنے نزدیک کے دشمنوں پر حملہ کیا۔ آخر دشمن ٹوٹ پڑے اور سر ان کا جسم سے جدا کر لیا۔ اب جب کہ اصحاب حسین کا بنی ہاشم کے علاوہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جماعت کی نوعیت اور حیثیت پر ایک نظر بھی ڈالی جائے۔ ان اصحاب کے ان حالات سے جو سلسلہ وار پیش ہوا، یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ گمنام اور غیر معروف شخصیتوں کے مالک نہیں تھے، بلکہ اعداد و شمار کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ان میں کچھ اصحاب رسول ہونے کا شرف بھی کچھ کو حاصل تھا۔ اس کے علاوہ عبادت اور زہد و تقوی میں تو ان میں سے اکثر افراد بہت ہی بلند درجے پہ شورۂ آفاق حیثیت رکھتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں ایسے ہی افراد کی ضرورت تھی۔ آپ جانتے تھے کہ ایک قائد کو اپنے ساتھ والوں کی وجہ سے کتنی کشمکش میں مبتلا ہونا پڑتا ہے، اسی لیے آپ عوام کے مجموعے کو اپنے ساتھ رکھنا مناسب نہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ آپ نے سفر عراق اور کربلا کے قیام کے دوران میں حتیٰ کہ روز عاشورہ تک برابر ہر موقع پر یہ کوشش جاری رکھی کہ جن اشخاص کو میں کچھ بھی خامی ہو وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں۔ در حقیقت آپ ایک ایسے اہم مقصد کی تکمیل کے لیے جو آپ کے پیش نظر تھا عوام پر بھروسہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ حسین علیہ السلام کو جس طرح کا مقابلہ منظور تھا، اس کی نوعیت سطحی نظریں کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھیں، اس لیے اس کے پہلے جتنی بھی لڑائیاں کبھی لڑی گئیں ان کا مقصد فریق مخالف کو مادی طور پر شکست دینا ہوتا تھا۔ اس مقصد کے حاصل ہونے میں خرابی واقع نہیں ہوتی اگر 1000 آدمیوں میں سے 100 بھی ثابت قدم رہیں، بشرطے کہ وہ بہادری سے دشمن پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ثابت ہو جائیں۔ مگر امام حسین کو طاقت کا مقابلہ طاقت سے کرنا نہیں تھا، بلکہ طاقت کا مقابلہ کردار سے، باطل کا مقابلہ حق سے،
تشدد کا مقابلہ ثابت قدمی سے کرنا تھا۔ آپ کو اپنے خون کے چھینٹوں سے ایک ایسی دنیا کو خواب غفلت سے جگانا مقصود تھا جس پر بے حسی اور بے ہوشی چھائی ہوئی تھی۔ آپ کردار کے ایسے نمونے پیش کرنا چاہتے تھے جو موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ بن سکیں۔ یہ مرحلہ بڑا نازک تھا۔ یہاں ساتھ والوں کے انتخاب کا مسئلہ بڑا اہم تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو اگر وقت کا مقابلہ طاقت سے کرنا ہوتا تو آپ نے ویسے انتظام کیے ہوتے، مگر چونکہ آپ کا مقصد یہ نہ تھا بلکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ بے ہوش اسلامی دنیا میں احساس بیداری پیدا کر لیں۔ اس کے لیے آپ کے ساتھ ملک عرب کے چیدہ اور منتخب عابد، زاہد، متقی اور پارسا افراد ہی ہو سکتے تھے۔ آپ نے اپنے ساتھ ایسے ضعیف لیے جن کی عمروں کا بیشتر حصہ محراب میں گزرا تھا، کیونکہ ایسے ہی افراد کی کمریں کس کر تلواریں سونت کر میدان میں آنے سے مسلمانوں کی آنکھیں کھل سکتی تھیں اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو سکتے تھے کہ اسلام پر کیا ایسا وقت آ پڑا کہ ایسے زاہد اور عابد بھی تلواریں کھینچ کر میدان جنگ میں آ گئے ہیں۔ حسین کے ساتھیوں کی شخصیت کا صرف دوسرے مسلمانوں پر نہیں جو غیر جانبدار یا خالی الذہن تھے، بلکہ خود افواج مخالف پر جو ہوا اور ہوس کے پنجوں میں اسیر اور حکومت کی کورانہ اطاعت کے شکنجے میں گرفتار تھے، زبردست اثر پڑ رہا تھا، جس کے مختلف شواہد واقعات کی صورت میں نظروں کے سامنے آ رہے تھے۔ مثلاً مسلم بن اوسجہ کی شہادت پر جب لشکر مخالف میں خوشیاں ہونے لگی تھیں تو شبیس بن ربیع بول اٹھا کہ کیا غضب کی بات ہے کہ مسلم بن اوسجہ کا جیسا شخص قتل ہو اور تم لوگ خوشیاں مناؤ۔ میں نے بچشم خود خدمت اسلام میں اس شخص کے کارناموں کا مشاہدہ کیا ہے۔ یا جب بریر ہمدانی جنگ کر رہے تھے اور لشکر یزید کی جانب سے ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک شخص بڑھا تھا تو اس پر فوج کے دوسرے لوگوں نے منع کیا تھا کہ ارے یہ تو بریر حافظ قرآن ہے جو مسجد میں حفظ قرآن کرایا کرتے تھے۔ یا جب عابس بن ابی شبیب میدان میں آئے تھے تو صفوف مخالف سے یہ آواز بلند ہوئی تھی کہ یہ شیروں کا شیر ہے، یہ عابس بن ابی شبیب ہے۔ ظاہر ہے اس قسم کی روایات دوسروں تک صرف مخالفین ہی کی زبانی پہنچ سکتی تھی، اور اس لیے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نسبتاً اس قسم کے بہت کم واقعات ہم تک پہنچ سکے ہیں، اور اس طرح ان سے اس عام اضطراب اور انتشار کا اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے جو حسینی مجاہدوں کے مقابلے میں افواج یزید میں پایا جاتا تھا۔ ان اصحاب کی شرکت واقعہ کربلا کی نوعیت کو برقرار رکھنے کے لیے نہایت ضروری تھی کہ اگر امام حسین صرف اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر آ گئے ہوتے تو یہ کہا جاتا اور سمجھا جاتا کہ یہ خاندانی جنگ تھی، جیسا کہ عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ امیہ اور بنی ہاشم ایک ہی خاندان کی دو شاخیں تھیں اور ان میں برابر خانہ جنگی رہا کرتی تھی۔ مگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تقریباً ملک عرب کے ہر قبیلے اور مختلف مقامات کے ممتاز اور سرکردہ افراد موجود تھے جن میں نقطۂ مشترک صرف اصول کا احساس اور ایک وجہ خاص یعنی فریضہ دینی کا اتحاد ہی ہو سکتا تھا، اور بس۔ چنانچہ اس اصول اور مقصد کی اہمیت کو زیادہ نمایاں کر دیا امام حسین کے اس طریقہ کار نے کہ آپ نے ہر شخص سے اصرار کیا کہ تم میرا ساتھ چھوڑ دو اور مجھے اس مہم کو یکا اور تنہا کرنے دو۔ یہ صورت اس لیے اختیار کی گئی کہ عام طور پر عوام صاحب الرائے نہیں ہوتے، جو بھی رائے ہوتی ہے وہ لیڈروں کی۔ اب اگر امام حسین علیہ السلام واقعات کی حقیقی نوعیت سے ہر متنفس کو پورے طور پر آگاہ نہ کرتے تو یہ صرف آپ ہی کا اقدام سمجھا جاتا، کیونکہ دوسروں نے صرف آپ کے اثر اور دباؤ سے اس معاملے میں آپ کا ساتھ دیا ہوتا۔ مگر امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ہر دماغ پر وزن ڈال کر اسے خود اس کے فعل کا محرک اور ذمہ دار بنا دیں۔ ایسا نہیں تھا کہ حسین علیہ السلام اپنے مقصد کے لیے ان سب کو نظر کر رہے ہوں، بلکہ حقیقتاً ان میں سے ہر ایک نے اپنا سر ہتھیلی میں پر رکھ کر حسینی مقصد پر خود نثار کیا۔ اس لیے ان میں سے ہر ایک کا محرک انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے ہر طرح خود اس کا ضمیر تھا، اور در حقیقت یہی ان کے ثبات قدم اور استقلال کا بڑا راز تھا۔ 27واں باب اپنے اختتام کو پہنچا، جو کہ انصار حسین اور اصحاب حسین کے شہیدوں کا تذکرہ اور ان کے واقعات تھے، ان کی شجاعت کا تذکرہ تھا۔
انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اگلے باب اور اگلے عنوان کی طرف بڑھیں گے.